بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد ابن الولید اسلام کا سب سے بڑا سپر ہیرو۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ ہے جب ولید کے بیٹے خالد نے ایک ہی وار سے 1000 مرد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اور مقابلے میں آنے والا لشکر کن کا تھا، یہ سب باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل ابن آدم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، جنگ سلاسل، جنگ معقل اور دیگر چھوٹے موٹے مارکوں میں رومیوں اور ایرانیوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے خالد ابن الولید اپنے لشکر جرار کے ساتھ، جس کی تعداد 10 سے 12 ہزار کے درمیان تھی، فرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد خالد کے 2 جاسوس ہانپتے کانپتے لشکر میں پہنچے اور مدائن کے قرب و جوار سے آنے والے 2 عظیم لشکروں کی آمد کی اطلاع دی۔ ایک لشکر فارس کے مشہور سالار اندر زغر کی قیادت میں اور دوسرا نامور سالار بہمن جازویہ کی زیر کمان تھا۔ یہ دونوں سالار سلطنت فارس کے مانے ہوئے سورما تھے۔ قدرت کا کرنا تھا کہ ایک سالار اندر زغر بہمن جازویہ سے پہلے فرات پار کر کے ولاجہ کے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ خالد ابن الولید نے بھی اپنے جاسوسوں کی اطلاع کی وجہ سے پہلے ہی ولاجہ کے میدان میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ اندر زغر نے جب مسلمانوں کے لشکر کی تعداد دیکھی تو حقارت سے کہنے لگا، یہ مدینہ کے ڈاکو ہیں جنہوں نے ہمارے بڑے بڑے سالاروں کو شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے۔ سنو اے آتش پرستو، سنو اے زرتشت کے پجاریوں، سنو، ان چند لٹیروں سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم ان سے ہار کر اپنے گھر واپس جا سکو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے لوگوں کو؟ چند بھوکے ننگے عربوں سے تم نے شکست کھائی ہے۔ اس خطاب کے ساتھ ہی اندر زغر نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف خالد ابن الولید کا لشکر مسلسل جنگوں اور سفر کی صعوبت سے ٹوٹ چکا تھا۔ خالد نے فوج کو تھکا ہوا محسوس کیا تو ایک ایمان افروز خطاب کیا اور کہا، اللہ کے سپاہیوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں ہیں، تمہاری آنکھیں تھکی تھکی سی ہیں اور تمہارے لہجے بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ عددی لحاظ سے فارس کی فوج سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم اپنے وطن سے بھی بہت دور ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ یاد رکھو، ہم فارس اور کسرا کو شکست دینے نہیں آئے بلکہ آگ کے خداؤں کو شکست دینے آئے ہیں۔ ہم اپنے جسم سے نہیں، اپنی روحوں سے لڑیں گے۔ اپنے ذہنوں سے پسپائی کا خیال نکال دو، صرف جذبات سے نہیں، حقائق کو سامنے رکھ کے بڑھو۔ اس مارکے میں فارس کی فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، یا پکڑ لو یا مار دو، کیونکہ دشمن کا دوسرا لشکر دجلہ عبور کر چکا ہے اور آج رات فرات کو عبور کر کے ولاجہ پہنچ جائے گا۔ تمہیں اس کے آنے سے پہلے اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ سارے لشکر نے خالد ابن الولید کو اپنے جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ ہم ان فارسیوں کو اس میدان میں کچل ڈالیں گے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ یوں ہی کرے گا۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ اللہ کے سپاہی آگ کے پجاریوں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ کچھ دیر حملہ جاری رہا، لیکن خالد نے دیکھا کہ دشمن کی فوج نیم زرہ پوش ہے۔ مسلمان حملے کے لیے جاتے تو لوہے کی آہنی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آتے۔ فارسیوں نے ابھی ایک بھی حملہ نہیں کیا تھا، لیکن مسلمان فوج لوہے کی دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر شل ہو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت تھک چکی تھی۔ حضرت خالد ابن الولید نے جب فوج کی حالت دیکھی تو خود گھوڑا دوڑا کر دشمن کی صفیں الٹنے لگے۔ ایک بار تو جنگ میں تیزی آئی، لیکن پھر مسلمانوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ خالد آج اپنے انداز سے فوج کو نہیں لڑا رہے۔ وہ اس کے پیچھے خالد کی حکمت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن فوج کی حالت دیکھ کر خالد نے حملہ روک دیا۔ بس یہی لمحہ تھا جب اندر زغر نے وہ غلطی کی جو فارسیوں کی تباہی اور 1000 مرد کی موت کا سامان بن گئی۔ سالار نے دیکھا کہ مسلمان حملے سے کترا رہے ہیں تو اپنے ایک سورما پہلوان کو میدان میں اتارا۔ وہ پہلوان تھا جو فارس میں 1000 مرد کے نام سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مردوں سے اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا۔ 1000 مرد نے میدان میں آ کر مبارزت کی دعوت دی۔ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟
کسی سپاہی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے مقابلے پر آئے۔ جب خالد ابن الولید نے دیکھا کہ لشکر میں سے کوئی بھی اس بلا سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو خود گھوڑے سے کود کر اترے اور 1000 مرد کے مقابلے میں آ گئے۔ دونوں طرف سے تلواریں ٹکراتی رہیں، دونوں مبارز پینتھرے بدلتے رہے۔ 1000 مرد کسی بھینسے سے کم نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا کہ ایک ہی وار سے کسی انسان کو 2 حصوں میں کاٹ سکتا تھا۔ 1000 مرد طاقت کے نشے میں بے خود تھا، لیکن خالد حکمت کے ساتھ وار کرتے، زیادہ وار 1000 مرد کو کرنے دیتے۔ جب 1000 مرد نے دیکھا کہ خالد تھک چکے ہیں تو خالد سے اٹکیلیاں کرنے لگا، کبھی تلوار ایک طرف گھماتا اور کبھی تلوار کو دوسری طرف گھماتا، اور کبھی تلوار کو روک لیتا اور پھر کہکا لگا کر ہنستا اور طنزیہ باتیں کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا رہا۔ خالد ابن الولید نے خود کو اس کے سامنے بے بس ظاہر کر دیا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اور بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک بار اس نے اس زور سے تلوار گھمائی کہ خالد کی گردن کو کاٹنا ہی چاہتی تھی کہ خالد طرح دے کر بیٹھ گئے، پیچھے ہٹے۔ جیسے ہی خالد پیچھے ہٹے، وار خالی گیا تو 1000 مرد کا پہلو حضرت خالد ابن الولید کے سامنے آیا۔ اللہ کی تلوار اسی انتظار میں تھی۔ آپ نے تلوار کو نیزے کی طرح سیدھا کیا اور 1000 مرد کے پہلو میں اتار دیا۔ تلوار اس زور سے اس کے جسم میں اتاری کہ ساری انتڑیاں کٹ گئیں اور 1000 مرد ایک ہی وار میں زمین پر آنے لگا۔ خالد ابن الولید اس کو گرا کر اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے کھانا دیا جائے، اور 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر آپ نے کھانا کھایا۔ اس طرح تاریخ فارس کے نامور پہلوان 1000 مرد کو خدا کی تلوار نے ایک ہی وار سے واصل جہنم کر دیا۔ بعد ازاں آپ نے پرچم کو خاص انداز سے گھمایا تو ساتھ ہی پہاڑ کی ٹھیکریوں کے پیچھے سے آپ کے گھوڑ سوار نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اچانک نمودار ہوئے، جنہیں دیکھ کر اندر زگر بھی حیران رہ گیا اور مسلمان فوج بھی حیران رہ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ تھی حضرت خالد کی حکمت عملی جسے ہم سمجھ نہیں سکے تھے۔ مسلمان نعرے لگاتے فارسیوں پر ٹوٹ پڑے۔ شام تک اندر زگر کی لشکر کا عظیم حصہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ خود اندر زگر کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کس مجاہد کی تلوار سے کٹ گیا یا جان بچا کر بھاگ گیا۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ اللہ کی تلوار خالد ابن الولید کے اس وار کو جہاں دشمن یاد رکھیں گے، وہاں اس خوبصورت ویڈیو کو آپ بھی یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔